الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ناظرین اکرام اور سامعین اکرام، یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ربیع الاول کی جب 12 تاریخ آتی ہے تو مسلمان کس طریقے سے عید میلاد النبی کے نام پر جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کو سجایا جاتا ہے، عمارتوں کو سجایا جاتا ہے، سڑکوں کو جام کیا جاتا ہے، ڈی جے بجایا جاتا ہے، میوزک وغیرہ وغیرہ رہتا ہے، نعت خوانی کی محفلیں قائم کی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرا آج ایک سوال ہے کہ کیا اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا حکم دیا ہے؟ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 50 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ہر امت کے اندر نبی کو بھیجا۔ جتنے نبی آئے اس دنیا کے اندر، ان امتیوں میں سے ان کے کچھ حواری ہوتے تھے، ان کے کچھ ساتھی ہوتے تھے۔ آگے حدیث کے الفاظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یأخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ۔ ان لوگوں کا کام یہ ہوتا تھا ان کی سنتوں کی پیروی کرنا، ان کی سنتوں کے مطابق عمل کرنا، ان کے نقش قدم پر چلنا۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف۔ اس کے بعد پھر کچھ ایسے لوگ جانشین بنے، کچھ ایسے نالائق قسم کے لوگ پیدا ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقولون ما لا یفعلون۔ یہ لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے لیکن عمل نہیں کرتے تھے۔ آج دنیا کے اندر دیکھ لیجئے، باتیں کرنے والے بہت زیادہ ہے اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ جس کو الف سے با تک پڑھنا نہیں آتا وہ بھی فتویٰ دے رہے ہیں، وہ بھی علماء اکرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، کمنٹ پاس کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یقولون ما لا یفعلون۔ بہت ساری باتیں کریں گے لیکن وہ عمل نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ویفعلون ما لا یؤمرون۔ اور ایسا کام کریں گے جن کا انہیں حکم نہیں دیا گیا ہوگا۔ آج دیکھیے امت مسلمان بہت سارا کام اس طریقے سے وہ کر رہے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، بدعت و خرافات ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کاموں کو حکم نہیں دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں کا حکم نہیں دیا ہے۔ جیسے عید میلاد النبی کے موقع پر جشن منانا، عید میلاد منانا، اللہ رب العالمین نے اس کا حکم نہیں دیا ہے لیکن لوگ مناتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فمن جاہدہم بیدہ فہو مومن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مومن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن۔ جو شخص ان لوگوں کے ساتھ جہاد کرے، کوشش کرے، ان تمام برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے اور ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے وہ مومن ہے۔ جو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرے وہ مومن ہے۔ جو اپنے دل کے اندر برا جانے اور روکنے کی کوشش کرے وہ مومن ہے۔ ومن وراء ذلك من الایمان حبة خردل۔ اگر کسی شخص کے اندر یہ طاقت بھی موجود نہیں ہے، ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، دل کے اندر بھی وہ برا نہیں جان رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ذرہ برابر ایمان نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو میرے بھائی، یہ حدیث سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عید میلاد کا حکم اللہ رب العالمین نے نہیں دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیا۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ ان لوگوں کے خلاف بولنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب سماج کے اندر بگاڑ پیدا ہو جائے تو ایک مومن اور ایک مسلمان کی کیا ذمہ داری ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو اپنی ذمہ داری کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین۔